سازش اور پاکستان کے بڑے بڑے لوٹے نامنظور. آپ یہ نہیں جیت سکتے. یہ بڑے بڑے لوٹے طیاب آپ کو ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ وقت یہ چیز ثابت کرے گا کہ آج جو آپ نے فیصلہ کیا تحریک انصاف میں شمولیت کرنے کا، وقت ثابت کرے گا کہ یہ آپ کا فیصلہ درست تھا، آپ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے. اور میں آج ویسے اپنی ساری شیخ و پورہ کی ٹیم کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک ٹیم بن کے آپ کھیل رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ٹیم بن کے اگر آپ اس میدان میں نکلیں گے کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. تو میرے شیخ و پورہ کہ باشعور شہریوں سنیں آپ، یہ مقابلہ یہ دو نظریہ کا مقابلہ ہے. ایک نظریہ، ایک قومی نظریہ پاکستان کا نظریہ ہے. اور پاکستان جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب میرے پاکستانیوں شیخ و پورہ کے میری خاص طور پہ آج میں اپنی بہنوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. جب پاکستان کی تحریک چلی تھی تو اس میں میری والدہ، ان کی بہنیں سب نے شرکت کی تھی تحریک پاکستان میں. اسی طرح پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں چاہتا ہوں میری بہنیں بھی نکلیں، نوجوان نکلیں، بچے نکلیں. میں بچے بھی دیکھ رہا ہوں، ہمارے بچے بھی پاکستان کے شامل ہیں ایک حقیقی آزادی کی جدوجہد میں. تو دو نظریے، ایک نظریہ پاکستان، اور وہ تھا کہ علامہ اقبال ہمارے نظریاتی لیڈر اور قائد اعظم ہمارے عظیم لیڈر، وہ چاہتے تھے کہ ہم انگریزوں سے آزاد ہوں اور یہ نہ ہو کہ انگریزوں سے آزاد ہو کے ہم ہندوؤں کی غلامی کریں. وہ ایک آزاد ملک میں مدینہ کی ریاست کے اوپر اپنی قوم کو کھڑا کرنا چاہتے تھے. اور وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے فرمان پہ، ان کی سنت پہ ہمیں قوم بنانا چاہتے تھے جدھر سب سے پہلے انصاف ہو، عدل ہو، قانون کی حکمرانی ہو، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہی قانون ہو. وہ جو ہمارا قومی نظریہ تھا وہ نظریہ تھا ان اصولوں پہ جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی. عدل اور انصاف، انسانیت، فلاحی ریاست، جدھر ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کو اٹھائے، اپنی پالیسیز بنائے،
جس میں غریبوں کو غربت سے نکالے، جو آج چائنا کر رہا ہے۔ چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 35 سال میں غربت کی لکیر سے نکال دیا اور سپر پاور بن گئی۔ وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کیا کیا کہ مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف پہ کھڑا کیا ایک معاشرہ۔ پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنائی۔ ریاست نے اپنے بیواؤں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، بزرگوں کی، معذوروں کی، ریاست نے ذمہ داری لی۔ اللہ کی برکت آئی ان پہ، اور ایک ریاست جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوئی۔ 2 سپر پاورز تھی اس وقت، 2 بڑی بڑی سپر پاورز۔ وہ ریاست مدینہ کی ریاست نے نہ ان سے کوئی امداد مانگی، نہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بیکاری ہیں، beggars are not choosers۔ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 627 اور 628 اور 628 میں دونوں کے سربراہوں کو، سپر پاور کے سربراہ کو خط لکھا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پہ چلو گے اپنی بہتری کے لیے۔ امداد نہیں مانگی، یہ نہیں کہا کہ میں تو بھیک مانگنے نہیں آیا۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے سنا تھا کہ چیری بلاسم ابھی اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی، میں تو بھیک مانگنے نہیں آیا ہے، تو بڑا مشکل وقت ہے، میں تو امداد دے دیں۔ انہوں نے، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے تجھے نجات۔ آزاد کر دیتا ہے انسان کو۔ تو ایک یہ نظریہ ہے، اور دوسرا نظریہ ہے یہ چوروں کا۔ یہ نظریہ ہے پیسہ، یہ نظریہ ہے اللہ کے سامنے نہیں جھکنا، بلکہ پیسے کی بت کی پوجا کرنا۔ یہ وہ نظریہ ہے جدھر یہ کبھی امریکہ کے پیر پالش کرتے ہیں، جوتے پالش، کبھی کسی کے بوٹ پالش کرتے ہیں، صرف ایک مقصد کہ کسی طرح ہمارا پہلے چوری کا پیسہ بچ جائے، کسی طرح این آر او مل جائے۔ دوسری دفعہ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے پیسے کو بچانے کے لیے یہ کشمیریوں کے، ان کی جو جد و جہد ہے، ان کی قربانی ہے آزادی کے لیے، یہ ان کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں، ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے، اپنی پیسہ بچانے کے لیے یہ امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح انہوں نے وار آن ٹیرر میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر، ہم مدد امریکہ کی کر رہے ہیں، اور جس کی مدد کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہا ہے۔ 400 ڈرون اٹیک ہوئے، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، زرداری اور نواز شریف۔ ایک دفعہ ان کی جرت نہیں ہوئی امریکہ کو کہنے کے لیے کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ بھی فیصلہ کریں کون مجرم اور آپ ہی قتل کر دیں۔ کوئی دنیا کا قانون
जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बनने की इजाजत नहीं देता। लेकिन क्योंकि इनके पैसे पड़े हुए हैं मगरबी बैंकों में, ऑफशोर अकाउंट्स में, बड़े बड़े महलात है लंदन में, ये कभी इनके सामने अपने मुल्क के मफादात के लिए ये कभी खड़े नहीं होंगे। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम तो बेकारी हैं इसलिए हम गुलाम हैं। ये हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, जब चाहे अमेरिका हमें मार सकता है। ये मेरे पाकिस्तानी और नौजवानों सुन लो, आज अगर पाकिस्तान एक अजीम खुददार मुल्क नहीं बन सका तो इन चोरों की वजह से। हम अब जरा सुने जो हमारा नजरिया है, पाकिस्तान का कौमी नजरिया है। हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम भी चाहते हैं अमेरिका से दोस्ती हो। हमारे वहां लोग, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी सबसे अमीर तरीन दुनिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी है। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, हम भी चाहते हैं कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। मैं भी चाहता हूं कि हमारी हिंदुस्तान से दोस्ती हो। मुझे तो हिंदुस्तान ने जितना मुझे इज्जत दी, जितना उन्होंने मुझे वहां जिस तरह मेरी कदर की, शायद ही किसी पाकिस्तानी की हो। मैं भी दोस्ती चाहता हूं, लेकिन मैं कश्मीरियों की कुर्बानियों की, मैं कभी उनकी कुर्बानियां की कब्र पे हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता। अब तक 1 लाख कश्मीरी पिछले 35 साल में कुर्बानी दे चुके अपनी आजादी के लिए। मैं कभी हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता जबकि मेरे कश्मीरी भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा हो। इसलिए हम भी दोस्ती चाहते हैं। अमेरिका कहता है कि रूस ना जाओ। भाई मैं अमेरिका से पूछता हूं, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? अगर हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद के अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम के लिए डीजल और पेट्रोल 25 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूं कि मैं यहां खड़ा होके मैं पसीने में नहाया गया हूं, तो आप अंदर कैसे आपका हाल हो रहा होगा। सलाम करता हूं आपको, जुनून को सलाम करता हूं। अच्छा जी, अब हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान नहीं है। उनका इत्तेहादी होते हुए वो रूस से 30% से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा, और वो अपने लोगों के लिए बजाय पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत बढ़ाने पे वो कम कर रहे हैं। 25 रुपए लीटर कम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और जब हिंदुस्तान से पूछा गया कि जनाब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप क्यों रूस से तेल ले रहे हैं,
تو ہندوستان کے فورن منسٹر نے کہا کہ ہم آپ کے اتحادی ہوں گے، لیکن ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں، ان کی پرواہ کریں، ان کے لیے مہنگائی کم کریں۔ ہم بشک آپ کے اتحادی ہیں، لیکن ہم قیمتیں ہی بڑھانے لگے، ہم روس سے تیل لیں گے۔ اور یہاں امریکہ کے غلام چیری بلاسم، جرت نہیں ہے ان کی روس سے تیل لینے کی۔ ان کا فائنانس منسٹر کہتا، اس سے پوچھا کسی نے، سی این این پہ خاتون نے پوچھا کہ آپ، عمران خان کہہ رہا تھا ہم روس سے تیل لیں گے، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو جواب دیتا، مفتہ اسماعیل جواب دیتا، کہتا روس ہمارے پاس آئے اور ہمیں بتائے کہ تیل کتنے کا دے گا۔ بے شرم آدمی، شرم کرو، تیل کی ہمیں ضرورت ہے اور روس ہمیں آ کے بتائے کہ ہم سستا تیل دے رہے ہیں تمہیں۔ اس لیے کہ ان کو ڈر ہے، یہ امریکہ کی غلامی نہیں، یہ غلامی سے بھی نیچا۔ امریکہ کا نام سن کے ان کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، دو راستے ہیں، دو نظریے ہیں۔ ایک طرف امریکہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا، دوسری طرف وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کرے، جہاد کرے۔ مجھے جو امریکہ سے گلہ پتہ کیا ہے، میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں ان کے معاشرے کو اندر سے سمجھتا ہوں۔ مجھے ان سے ایک گلہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے ملک میں اگر کوئی ضمانت پہ ہو، اگر آپ کے ملک میں کوئی ضمانت پہ ہو تو آپ اس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھتے، اور یہاں اس کو ہمارے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ پاکستان کے کرپٹ ترین آدمی کو اور اس کے بیٹے کو، حمزہ ککڑی کو، آپ نے اس ملک کی 22 کروڑ پاکستانیوں کی جو آپ نے توہین کی ہے، آپ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں صرف اس لیے کہ یہ آپ کے کنٹرول میں رہیں، یہ آپ کی ہر بات مانیں، یہ آپ کو سلوٹ کریں، یہ آپ کے سامنے سجدے کریں، آپ نے ہمارے ملک پہ مجرموں کو بٹھا دیا ہے قیادت میں۔ آپ نے ہماری توہین کی۔ میرے پاکستانیوں، اس سے بڑی توہین ایک قوم کی نہیں ہو سکتی کہ ایک ملک کے اوپر، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنا ہو، اس ملک کے اوپر ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو مسلط کر دو۔ آصف زرداری اس ملک کی بیماری، شہباز شریف، حمزہ ککڑی، رانا ثناء اللہ قاتل، یعنی یہ اس سے بڑی ہماری کیا توہین ہو سکتی ہے؟ اس لیے غور سے سن لو، آپ نے اب سے لے کے جب تک الیکشن نہیں ہوتا، میں ہر اپنی بہنوں کو کہہ رہا ہوں، بچوں کو کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو، آپ نے گھر گھر جانا ہے۔ خرم ورک، آپ نے دروازے کھٹکانے ہیں۔ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ حقیقی آزادی کی جہاد لڑ رہے ہیں آپ۔ میں آخر میں
ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ملک کے وہ ادارے جو انصاف دیں. میں اپنے ملک کے انصاف کے اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور آپ نے بتانا ہے سب نے کہ کیا میں ان کو ٹھیک پیغام دے رہا ہوں. وہ یہ پیغام ہے کہ یہ قوم کبھی یہ جو مرضی آپ کر لیں، جتنا مرضی ظلم کریں، ہراساں کریں، عمران ریاض جیسے صحافیوں کو ایاز امیر جیسے صحافیوں کو جو اپنے کے ضمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے بچے جن کو آپ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، گھروں سے پکڑ رہے ہیں، میری پارٹی کے لوگ جن کے اوپر ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، 15 ایف آئی آر میرے اوپر آپ نے کاٹی ہے، 15,000 بھی کاٹ لیں تو پیچھے نہیں ہٹنے لگا میں. میرے لوگوں کے اوپر، اور وہ جو مجھے کبھی نہیں بھولے گا، جو میری بہنوں کے اوپر، بچوں پہ، فیملیز پہ 25 مئی کو جو آپ نے تشدد کروایا، سن لو کان کھول کے، ایک ایک پولیس والا جس نے تشدد کیا تھا اس کا ہم نے نام نوٹ کیا ہے اور انشاءاللہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انتظامیہ کے ذریعے. آپ کان کھول کے سن لیں کہ ساری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ تو بھی 17 کو انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کے بعد بھی آپ کی زندگی ہے. جس طرح آپ اس الیکشن میں غیر قانونی چیز کریں گے اتنا آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہم ایک ایک کو جس نے قانون توڑا، آپ کو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ قوم آپ کو بخشے گی کہ نہیں. اب ملک بدل گیا. پرانے زمانے کا پرانا پاکستان، انتقامی کاروائیاں، الیکشن میں دھاندلی، جھوٹی ایف آئی آر، لوگوں کو مارے پڑوانی، یہ اب آج آپ کو الیکشن نہیں جتانے لگی. ملک بدل چکا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. انفارمیشن کو نہیں روک سکتے. جو حلقوں کے اندر 10-10 ہزار روپے کے چیک بانٹ رہے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے، میری ساری لوگوں کو پیغام یہ ہے کہ پیسے ان سے لینا لیکن ٹھپا پلے پہ لگانا. شیخو پورہ، اب بس میں آخر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے ایک چیز مجھے بتانی ہے کہ اب سے لے کے پولنگ ڈے تک ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے. یہ آپ کی الیکشن ہے. یہ ہمارے ملک کے مستقبل کی الیکشن ہے. اس الیکشن سے فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان ان چوروں کا بنے گا یا ایک وہ قائد اعظم کا پاکستان بنے گا. خوددار قوم بنے گی، آزاد قوم بنے گی، عدل اور انصاف والی قوم بنے گی. قانون میں سب ایک برابر ہوں گے. یہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور نوجوانوں اس حدیث کو لکھ لو، انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں. جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، یعنی وہ طاقتور ڈاکے مارے تو ان کو این آر او مل جائے،
اور غریب لوگوں کو, چوروں کو جیلوں میں ڈالے, قوم تباہ ہو جاتی ہے. ہماری تباہی کا یعنی ہم ادھر جدھر پہنچنا چاہیے تھا ہم صرف اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ ہمارے بڑے بڑے ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں, اربوں روپے کی چوری کر کے NRO لے لیتے ہیں, معاف کروا لیتے ہیں چوری, اور ہمارا عام آدمی سائیکل کی چوری, بھینس کی چوری, موٹر سائیکل چوری, وہ جیلوں میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے اس نظام کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام کبھی نہیں چل سکتا. اس لیے تیار ہو جاؤ. ہم نے یہ ظلم کا نظام جدھر سارے چور ہمارے اوپر مسلط ہو کے, اور انہوں نے NRO لیا ہے 1100 ارب روپے کا, 1100 ارب روپے کی چوری انہوں نے نیب کی امینڈمنٹ کر کے معاف کروا لی ہے. 1100 ارب روپیہ انہوں نے معاف کروایا ہے. اگر اس سے آدھا ہم آپ کے اوپر خرچ کر دیتے, آپ کو سبسڈی دے دیتے, تو ہم بجلی کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے, گیس کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے, پیٹرول کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے, اور فضل الرحمان کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے پاکستان سے. کہ مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف پہ کھڑا کیا ایک معاشرہ, پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنائی. ریاست نے اپنے بیواؤں کی, یتیموں کی, غریبوں کی, بزرگوں کی, معذوروں کی ریاست نے ذمہ داری لی. اللہ کی برکت آئی ان پہ, اور ایک ریاست جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوئی. 2 سپر پاورز تھی اس وقت, 2 بڑی بڑی سپر پاورز. وہ ریاست مدینہ کی ریاست نے نہ ان سے کوئی امداد مانگی, نہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بیکاری ہیں. beggars are not choosers. انہوں نے نہیں کہا, بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 627 اور 628 اور 628 میں دونوں کے سربراہوں کو, سپر پاور کے سربراہ کو خط لکھا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اگر تم اس پہ چلو گے اپنی بہتری کے لیے. امداد نہیں مانگی, یہ نہیں کہا کہ میں تو بھیک مانگنے نہیں آیا. آپ نے سنا ہوگا, آپ نے سنا تھا کہ چیری بلاسم ابھی اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی, میں تو بھیک مانگنے نہیں آیا ہے, تو بڑا مشکل وقت ہے, میں تو امداد دے دیں. انہوں نے, کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گران سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے تجھے نجات. آزاد کر دیتا ہے انسان کو. تو ایک یہ نظریہ ہے, اور دوسرا نظریہ ہے یہ چوروں کا. یہ نظریہ ہے پیسہ, یہ نظریہ ہے اللہ کے سامنے نہیں جھکنا بلکہ پیسے کی بت کی پوجا کرنا. یہ وہ نظریہ ہے جدھر یہ کبھی امریکہ کے پیر پالش کرتے ہیں, جوتے پالش, کبھی کسی کے بوٹ پالش کرتے ہیں, صرف ایک مقصد
کہ کسی طرح ہمارا پہلے چوری کا پیسہ بچ جائے, کسی طرح این آر او مل جائے دوسری دفعہ. اپنے پیسے کو بچانے کے لیے یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے پیسے کو بچانے کے لیے یہ کشمیریوں کے ان کی جو جدوجہد ہے, ان کی قربانی ہے آزادی کے لیے, یہ ان کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں. ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے, اپنی پیسہ بچانے کے لیے یہ امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. جس طرح انہوں نے وار آن ٹیرر میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر, ہم مدد امریکہ کی کر رہے ہیں, اور جس کی مدد کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہا ہے. 400 ڈرون اٹیک ہوئے, یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے زرداری اور نواز شریف. ایک دفعہ ان کی جرت نہیں ہوئی امریکہ کو کہنے کے لیے کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے. کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ بھی فیصلہ کریں کون مجرم اور آپ بھی قتل کر دیں. کوئی دنیا کا قانون جج, جوری اور ایکزیکیوشنر بننے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن کیونکہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں مغربی بینکوں میں, آف شور اکاؤنٹس میں, بڑے بڑے محلات ہیں لندن میں, یہ کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کے مفادات کے لیے یہ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. یہ ہمیشہ ایسی باتیں کریں گے کہ beggars are not choosers, کہ ہم تو بیکاری ہیں اس لیے ہم غلام ہیں. یہ ہمیشہ ایسی باتیں کریں گے کہ جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں, جب چاہے امریکہ ہمیں مار سکتا ہے. یہ میرے پاکستانی اور نوجوانوں سن لو, آج اگر پاکستان ایک عظیم خوددار ملک نہیں بن سکا تو ان چوروں کی وجہ سے. ہم اب ذرا سنیں جو ہمارا نظریہ ہے, پاکستان کا قومی نظریہ ہے. ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں امریکہ سے دوستی ہو. ہمارے وہاں لوگ, پاکستانی امریکن کمیونٹی سب سے امیر ترین دنیا کی پاکستانی کمیونٹی ہے. ہم امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ سے اچھے تعلقات ہو, لیکن ہم امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری ہندوستان سے دوستی ہو. مجھے تو ہندوستان نے جتنا مجھے عزت دی, جتنا انہوں نے مجھے وہاں جس طرح میری قدر کی, شاید ہی کسی پاکستانی کی ہو. میں بھی دوستی چاہتا ہوں, لیکن میں کشمیریوں کی قربانیوں کی, میں کبھی ان کی قربانیاں کی قبر پہ ہندوستان سے دوستی نہیں کر سکتا. اب تک 1 لاکھ کشمیری پچھلے 35 سال میں قربانی دے چکے اپنی آزادی کے لیے. میں کبھی ہندوستان سے دوستی نہیں کر سکتا جبکہ میرے کشمیری بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو. اس لیے ہم بھی دوستی چاہتے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ روس نہ جاؤ. بھائی میں امریکہ سے پوچھتا ہوں, تم ہو کون مجھے کہنے والے کہ میں روس نہ جاؤں؟ اگر ہندوستان
روس سے سستا تیل خرید کے اپنے ملک کے اندر اپنے عوام کے لیے ڈیزل اور پٹرول 25 ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں یہاں کھڑا ہو کے میں پسینے میں نہایا گیا ہوں، تو آپ اندر کیسے آپ کا حال ہو رہا ہوگا. سلام کرتا ہوں آپ کو، جنون کو سلام کرتا ہوں. اچھا جی، اب ہندوستان امریکہ کا اتحادی ہے، پاکستان نہیں ہے. ان کا اتحادی ہوتے ہوئے وہ روس سے 30% سے 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہا، اور وہ اپنے لوگوں کے لیے بجائے پٹرول کی اور فضل الرحمان کی قیمت بڑھانے پہ وہ کم کر رہے ہیں. 25 روپے لیٹر کم کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. اور جب ہندوستان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ تو امریکہ کے اتحادی ہیں، آپ کیوں روس سے تیل لے رہے ہیں، تو ہندوستان کے فورن منسٹر نے کہا کہ ہم آپ کے اتحادی ہوں گے، لیکن ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں، ان کی پرواہ کریں، ان کے لیے مہنگائی کم کریں. ہم بشک آپ کے اتحادی ہیں، لیکن ہم قیمتیں بڑھانے لگے، ہم روس سے تیل لیں گے. اور یہاں امریکہ کے غلام چیری بلاسم، جرت نہیں ہے ان کی روس سے تیل لینے کی. ان کا فائنانس منسٹر کہتا، اس سے پوچھا کسی نے، CNN پہ خاتون نے پوچھا کہ آپ، عمران خان کہہ رہا تھا ہم روس سے تیل لیں گے، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو جواب دیتا، مفتا اسماعیل جواب دیتا، کہتا روس ہمارے پاس آئے اور ہمیں بتائے کہ تیل کتنے کا دے گا. بے شرم آدمی، شرم کرو. تیل کی ہمیں ضرورت ہے اور روس ہمیں آ کے بتائے کہ ہم سستا تیل دے رہے ہیں تمہیں. اس لیے کہ ان کو ڈر ہے. یہ امریکہ کی غلامی نہیں، یہ غلامی سے بھی نیچا. امریکہ کا نام سن کے ان کی کامپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں. تو میرے پاکستانیوں، دو راستے ہیں، دو نظریے. ایک طرف امریکہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا، دوسری طرف وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کرے، جہاد کرے. مجھے جو امریکہ سے گلا پتہ کیا ہے، میں امریکہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں ان کے معاشرے کو اندر سے سمجھتا ہوں. مجھے ان سے ایک گلا سب سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے ملک میں اگر کوئی اس کو ہمارے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا ہے، پاکستان کے کرپٹ ترین آدمی کو اور اس کے بیٹے کو، حمزہ ککڑی کو، آپ نے اس ملک کی 22 کروڑ پاکستانیوں کی جو آپ نے توہین کی ہے، آپ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں صرف اس لیے کہ یہ آپ کے کنٹرول میں رہیں، یہ آپ کی ہر بات مانیں، یہ آپ کو سلوٹ کریں، یہ آپ کے سامنے سجدے کریں، آپ نے ہمارے ملک پہ مجرموں کا بٹھا دیا ہے قیادت میں. آپ نے ہماری توہین کی. میرے پاکستانیوں، اس سے بڑی توہین ایک قوم کی نہیں ہو سکتی کہ ایک ملک کے اوپر، وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنا ہو،
उस मुल्क के ऊपर मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दो। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बीमारी, शहबाज शरीफ, हमजा कुकड़ी, राना सनाउल्लाह कातिल, यानी ये इससे बड़ी हमारी क्या तौहीन हो सकती है। इसलिए गौर से सुन लो, आपने अब से लेके जब तक इलेक्शन नहीं होता, मैं हर अपनी बहनों को कह रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, बुजुर्गों को, आपने घर घर जाना है। खुरमबेर आपने दरवाजे खटकाने हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हकीकी आजादी की जहाद लड़ रहे हैं आप। मैं आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूं अपने मुल्क के वो इदारे जो इंसाफ दें। मैं अपने मुल्क के इंसाफ के इदारों को पैगाम देना चाहता हूं, और आपने बताना है सबने कि क्या मैं इनको ठीक पैगाम दे रहा हूं। वो ये पैगाम है कि ये कौम कभी ये जो मर्जी आप कर लें, जितना मर्जी जुल्म करें, हरासा करें, इमरान रियाज जैसे सहाफियों को, एयाज अमीर जैसे सहाफियों को, जो अपने के ज़मीर के साथ खड़े हैं, हमारे सोशल मीडिया के बच्चे जिनको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, घरों से पकड़ रहे हैं, मेरी पार्टी के लोग जिनके ऊपर FIR काट रहे हैं, 15 FIR मेरे ऊपर आपने काटी है, 15,000 भी काट ले तो पीछे नहीं हटने लगा मैं। मेरे लोगों के ऊपर, और वो जो मुझे कभी नहीं भूलेगा, जो मेरी बहनों के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे 25 मई को जो आपने तशद्दुद करवाया, सुन लो कान खोल के, एक एक पुलिस वाला जिसने तशद्दुद किया था उसका हमने नाम नोट किया है, और इंशाअल्लाह एक एक को जिसने गैर कानूनी चीज की है उसका हम पूरी तरह एहतसाब करेंगे। मैं आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आप कान खोल के सुन लो, आप दोनों को मैंने अपॉइंट किया था, इसलिए किया था कि आप दोनों ईमानदार हैं। ये ईमानदारी नहीं है कि जब आप हमजा कुकड़ी के कहने पे गैर कानूनी चीजें करें, जो आप ये इलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं, जो ये आप इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं इंतजामिया के जरिए, आप कान खोल के सुन लें कि सारी कौम आपको देख रही है। ये तो भी 17 को इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद भी आपकी जिंदगी है। जिस तरह आप इस इलेक्शन में गैर कानूनी चीज करेंगे, उतना आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, और हम एक एक को जिसने कानून तोड़ा, आपको मैं ये वाज़ेह कर दूं
کہ یہ قوم آپ کو بخشے گی نہیں. آپ ملک بدل گیا. پرانے زمانے کا پرانا پاکستان, انتقامی کاروائیاں, الیکشن میں دھاندلی, جھوٹی FIR, لوگوں کو مارے پڑوانی. یہ اب آج آپ کو الیکشن نہیں جتانے لگی. ملک بدل چکا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. انفارمیشن کو نہیں روک سکتے. جو حلقوں کے اندر 10-10 ہزار روپے کے چیک بانٹ رہے ہیں لوگوں کو خریدنے کے لیے, میری ساری لوگوں کو پیغام یہ ہے کہ پیسے ان سے لینا لیکن ٹھپا بلے پہ لگانا. شیخ پور بس میں آخر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے ایک چیز مجھے بتانی ہے کہ اب سے لے کے ووٹنگ ڈے تک ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے. یہ آپ کی الیکشن ہے. یہ ہمارے ملک کے مستقبل کی الیکشن ہے. اس الیکشن سے فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان ان چوروں کا بنے گا یا ایک وہ قائد اعظم کا پاکستان بنے گا. خوددار قوم بنے گی, آزاد قوم بنے گی, عدل اور انصاف والی قوم بنے گی, قانون میں سب ایک برابر ہوں گے. یہ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور نوجوانوں اس حدیث کو لکھ لو, انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, برباد ہوئی. جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون, یعنی وہ طاقتور ڈاکے مارے تو ان کو NRO مل جائے, اور غریب لوگوں کو, چوروں کو جیلوں میں ڈالے, قوم تباہ ہو جاتی ہے. ہماری تباہی کا یعنی ہم ادھر جدھر پہنچنا چاہیے تھا, ہم صرف اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ ہمارے بڑے بڑے ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں, اربوں روپے کی چوری کر کے NRO لے لیتے ہیں, معاف کروا لیتے ہیں چوری, اور ہمارا عام آدمی سائیکل کی چوری, بینس کی چوری, موٹر سائیکل چوری, وہ جیلوں میں چلا جاتا ہے. اس نظام کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام کبھی نہیں چل سکتا. اس لیے تیار ہو جاؤ. ہم نے یہ ظلم کا نظام جدھر سارے چور ہمارے اوپر مسلط ہو کے, اور انہوں نے NRO لیا ہے 1100 ارب روپے کا, 1100 ارب روپے کی چوری انہوں نے نیب کی امینڈمنٹ کر کے معاف کروا لی ہے. 1100 ارب روپیہ انہوں نے معاف کروایا. اگر اس سے آدھا ہم آپ کے اوپر خرچ کر دیتے, آپ کو سبسڈی دے دیتے, تو ہم بجلی کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے, گیس کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے, پیٹرول کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے, اور فضل الرحمان کی قیمت بھی کم کر سکتے تھے پاکستان میں.